نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والآخرة خیر وابقى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مومن کی زندگی سلسلہ گفتگو ہے۔ جو چیزیں مومن کی ہمیشہ فکر میں رہتی ہیں اور زندگی بھر اس کو کچھ احساس دلاتی رہتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک ہے اس کی آخرت کی فکر۔ مجھے دنیا سے جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، مجھے اس ساری دنیا کا حساب دینا ہے۔ آخرت کی فکر کرنا یہ مومن کی زندگی کا حسن بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو آپ کے اعمال کو سنوارتی ہے اور دنیا میں آپ کو صحیح چلنے کا مشورہ دیتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کے رستوں پہ رکاوٹ بنتی ہے یہ فکر۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی پر توجہ دو۔ اللہ کریم نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہاں تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی کی فکر کرو، سوچ کرو، یہاں بیٹھ کر کچھ سرمایہ آخرت کے لیے جمع کرو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی کام کرتا ہے نا تو محسوس کرتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا ملے گا، پانی پیوں گا تو وجود کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی، کھانا کھاؤں گا تو انرجی آئے گی، سفر کروں گا تو اللہ نوازے گا۔ کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے جس سے دنیاوی فائدہ مقصود نہ ہو، فقط اور فقط آخرت کا فائدہ مقصود ہو۔ کچھ ذخیرے ایسے بھی ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں دمبا ذبح کیا، سارا میں نے بانٹ دیا، ایک بازو حضور کے لیے بچا کے رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا عائشہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ عرض کی حضور سارا ہی میں نے اس کو خیرات کر دیا ہے، بس اتنا سا بچا ہے۔ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، جو تو نے خیرات کر دیا وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ تو وہ جو آخرت کا بینک ہے اس کے اندر بیلنس بڑھتا رہے تو انسان کی آخرت کی زندگی ٹھیک رہتی ہے۔ کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے انسان جمع کرتا رہے۔ انسان کے ذہن میں نا اس کے خزانے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میری آمدن کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، میرے پاس باقی کیا ہے، میں نے کیا ہے میرے پاس جو جمع ہے، اور کیا ہے جس کی مجھے آنے والے وقت میں ضرورت ہے۔ یہ اس کے پاس جو بھی پڑا ہوتا ہے نا تو ذہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ذہن اسے اس خزانے کے لیے بھی بنانا چاہیے جو قیامت میں اس کے کام آئے گا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سے ایسے کام کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ قیامت میں وہ اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جائے اور اللہ میرے اوپر فضل فرما دے۔ کچھ کام ضرور ایسے ہونے چاہیے اور وہ ساری نیکیاں وہ کرے، اچھے طریقے سے زندگی گزارے، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کی فکر کرے۔ قرآن پاک نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں دے گا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ اور یہ فکر ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی باقاعدہ حضور نے یہ سوچ دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم اتنی دیر تک قدم نہیں اٹھا سکو گے جب تک کہ تم 4 سوالوں کے جواب نہیں دے لو گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں حضور بتلا رہے ہیں
کہ یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا کہ 4 سوالوں کا جواب تم نے دینا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جان کسی کی امانت ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ صبح سے شام تک تمہاری زندگی کے اوقات کہاں گزرے، اور پھر زندگی کے اندر سب سے قیمتی انسان کا وقت جوانی کا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ اور میرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ یعنی مال کمانے کے بعد بھی آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ کمایا کہاں سے اور پھر آپ نے خرچ کہاں کیا۔ اور حضور آخرت کی فکر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جو تمہیں خبر تھی، جو تم بتلاتے تھے، جس کا تم شعور رکھتے تھے، تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے خود لوگوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں کو بتلایا کہ تم ان 4 سوالات کی تیاری کر کے رکھو، یہ قیامت کے دن تم سے پوچھے جائے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کی تیاری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی پاک علیہ السلام قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے وجود کانپتے تھے، اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ ابھی ہم اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائی فکر پیدا کریں، فکر۔ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں ہم نے ظلم کیا تو کیس سے بھی بری ہو گئے، مکان پر قبضہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، ایسے ہی گھوم رہے۔ تو بھائی یہ تو چھوٹی عدالتیں ہیں، کمزور عدالتیں ہیں، اصل عدالت تو قیامت میں لگے گی۔ اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ اور یہاں کی عدالتیں تو مجبور ہیں، معذور ہیں، گواہوں کی ضرورت ہے، حاجت مند ہے۔ تو صبح قیامت تو تمہارا اپنا وجود تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا وجود گواہی دے گا، زبان پر مہر ہوگی، ہاتھ پیر بولیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اس کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 2 شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کوئی تنازع تھا جائیداد کا۔ ایک کہتا تھا جائیداد میری ہے تو دوسرا کہتا تھا میری ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بات بیان کی۔ حضور فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج کوئی آدمی تیزی دکھائے اور اس کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، یعنی کسی منصف کے پاس جائے کسے باشد اور وہ اپنے دلائل زیادہ دے، باتیں زیادہ سنائے اور فیصلہ اپنے حق میں لے لے، پر قیامت میں تو اس نے حساب دینا ہے نا۔ فرماتے ہیں جب محبوب کریم نے یہ بات سنائی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نہیں کہ قیامت کی بات ہو تو انسان کا پھر بھی وہی مزاج رہے۔ فرماتے ہیں بدل گئی ان کی طبیعتیں اور دونوں دستبردار ہونے لگے۔ ایک کہنے لگا حضور اسی کو دے دے مجھے نہیں چاہیے، اور دوسرا کہنے لگا حضور نہیں اسی کو دے دے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ میں فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی، جب آپ سوچ رکھتے ہیں قیامت کی، اور جب ذہن بنتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو پھر انسان کے نظریات کچھ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائے تو سارے کا سارا کفر اپنے محلات میں کانپ جائے، اور بڑے بڑے بادشاہ ملاقات کا وقت مانگے تو حضرت عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جو چیز انہیں پریشان کر کے رکھ دیتی تھی وہ آخرت کی فکر تھی، جس سے پوری طرح جناب عمر بکھر جاتے تھے، رو پڑتے تھے، اتنا روتے تھے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی تھی۔ وہ قیامت کا خوف تھا۔ اکثر فرماتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا اور مجھے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب نہ دینا پڑتا۔ کبھی فرماتے تھے میں یہ درخت ہوتا تو مجھے حساب کے لیے کھڑا تو نہ کیا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی رات کو نہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک دن رات کو چند گلیاں رہ گئیں تو اپنے خادم سے کہنے لگے صبح کی نماز کے بعد نا ان گلیوں کا بھی دورہ کریں گے، دیکھیں گے کوئی حاجت مند ضرورت مند تو نہیں۔ چہرے پہ نقاب تھا، ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ فجر کے بعد
ایک بوڑھی اماں کو خیمے میں بیٹھے دیکھا، چہرے پہ، ماں کے چہرے پر پریشانی ہے، تو جناب عمر کہنے لگے السلام علیکم۔ اماں نے کہا وعلیکم السلام۔ اماں پریشان لگتی ہو؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو۔ لوگ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر تھوڑے سے کڑوے بھی ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے مزاجوں میں تلخی بھی ہوتی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا، گزارش کی، منت کی، اماں نے اندر آنے کی اجازت دی تو فاروق اعظم کہنے لگے اماں کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑا شکوہ ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، کئی دن گزر گئے، عمر نے میری خبر نہیں لی، 25 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے، قرضہ لے کے روٹی کھاتی ہوں، اور اب تو 3 دن بیت گئے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو عمر نے میری خبر نہیں لی۔ جناب عمر فاروق فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو اماں کیا خوبصورت بات کرتی ہے، کہتی ہے عمر سے کہو اگر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے، جو خبر رکھ سکتا ہے چھوڑ دے۔ جناب فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو دوڑے گئے اور گھر سے جا کر کے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ حضرت فاروق اعظم کا غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا وعدہ کر قیامت میں کہ دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا حضور نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کھانا حضرت عمر لائے، اماں کو کھانا کھلایا، 25 دینار دیے، پھر کہنے لگے چل اماں معاف کر دے، تو اماں کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میں تو پکا ہوا پھالوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، اور جب قبر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں عمر فاروق کی شکایت کروں گی، میں عرض کروں گی کہ حضور اس نے میری خبر ہی نہیں لی، میں بوڑھی بھی تھی، بیمار بھی تھی۔ حضرت عمر کے خادم ساتھ تھے، فرماتے عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے، چل اماں معاف کر دے، عمر بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ اماں کہنے لگی چل تیری خاطر معاف کیا، تو مجھے اچھا آدمی لگتا ہے، جا تیری خاطر میں نے معاف کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے چلو لکھ کے دے دو۔ اماں کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کرتی ہوں۔ فاروق اعظم نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر عمر نے معاف کرا لی۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، عمر یہاں کھڑے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں، کچھ لوگ ملنے آئے تھے۔ اماں کہنے لگی ہائے یہ عمر تھا، میں عمر کے سامنے سارا کچھ کرتی رہی۔ فاروق اعظم کہنے لگے اماں تو نے جو کہا صحیح کہا، اور اب تو سائن کر دے۔ اس بوڑھی نے دستخط کیے تو جناب عمر کہنے لگی علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو، عبداللہ ابن مسعود آپ بھی سائن کر دیں۔ جب وہ دستخط ہو گئے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی کی طرف بڑھایا، فرمانے لگے علی مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا چھوڑ جاؤں گا، جب میں دنیا سے جاؤں نا تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ دوستو جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب آخرت کا خوف غالب ہوتا ہے، حضرت عمر مال غنیمت میں کچھ خوشبو آئی، عرب میں خوشبو بڑی مہنگی تھی، آج بھی بڑی مہنگی ہے، تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا وہ خوشبو آئی تھی لاؤ ذرا، میں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی بیوی تول تول کے صحابہ میں بانٹے گی، تو زوجہ عرض کرنے لگی میں نہیں بانٹ سکتی، میں بانٹ دوں گی، فرمایا نہیں وہی بانٹے گی۔ کہنے لگی آپ کو میری دیانتداری پر کوئی شبہ ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی شبہ نہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ جب تو خوشبو بانٹے گی تو تیرے دوپٹے کو بھی تو لگ جائے گی، تیرے ہاتھوں کو بھی تو لگ جائے گی، تو اگر اللہ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مال غنیمت کی خوشبو تھی تو تیری بیوی کے کپڑوں پر پہلے کیسے لگ گئی، اس کا بھی تو حساب دینا ہے۔ جب آخرت کی فکر جو ہوتی ہے نا، یہ مومن کو دنیا میں پرہیزگار رکھتی ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا جو خوف ہوتا ہے یہ عمل کو مضبوط کرتا ہے، نیکی کا رستہ آسان کرتا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے صاحبزادے تھے، مسجد جایا کرتے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، مسجد جاتے تھے تو رستے میں ایک عورت بری نظر سے انہیں دیکھا کرتی تھی، تو وہ بس چپکے سے گزر جاتے۔ ایک دن
عورت نے جب زیادہ ہی توجہ کی تو نوجوان تھے ذرا اس کی طرف مائل ہوئے، اور جب اس کے گھر کے قریب گئے تو کسی نے کونے سے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کسی قاری نے وہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر وہ صحابی کے بیٹے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، والد اٹھا کر کے لے گئے، گھر لے گئے تو ہوش آئی کہ ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، میں رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا، آخرت کی فکر سے بے ہوش ہو گیا تھا، کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ والد کہنے لگے بیٹا میں حضور علیہ السلام کا صحابی ہوں، میرے رب کے وعدے بڑے ہی پکے ہیں، وہ ضرور تجھے معاف کرے گا، تیری آخرت کی فکر اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول کی جائے گی، ضرور معاف کرے گا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ رات کو انہوں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا، صبح حضرت عمر فاروق تشریف لائے، ساری بات سن کے فرمائے اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے خبر کیوں نہ دی، میں خود جنازہ پڑھتا، تدفین میں شریک ہوتا، غسل و کفن میں شرکت کرتا، اتنا نیک تھا۔ عرض کی حضور رات کا وقت تھا آپ کو بتایا نہیں، فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، قبر کہاں ہے بتاؤ۔ حضرت عمر قبر پہ گئے تو کھڑے ہو کے فرمانے لگے مجھے امید ہے رب کریم نے ضرور تجھے 2 ہی جنتیں دی ہوں گی۔ تو وہ قبر سے اندر سے بولا، قبر کے اندر سے عرض کرنے لگا حضور امید والی بات کوئی نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، مجھے اس نے واقعی 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ آخرت کی فکر، اپنی قبر کو ٹھیک کرنے کا ذہن، دیکھیں نا یہاں ہم کتنے بندوبست کرتے ہیں، اب تو لوگوں نے ساری سہولیات اپنے بیڈ روم میں جمع کرنے کا پروگرام بنا لیا، دنیا کی ہر آسائش میرے کمرے میں ہونی چاہیے، تو قبر میں تو ایک لمبا وقت گزارنا ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک بہت بڑے کٹھن اور کڑے حساب سے گزرنا ہے، اس کی بارگاہ ناز میں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو 20 صورتیں فقط اسی موضوع پر ملیں گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کھڑا ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، زلزلے آئیں گے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، تارے ٹوٹیں گے، سورج واپس پلٹے گا، آسمان کے اوپر بہت سارے ایسے چیزیں آئیں گی جن سے لوگ خوف کھائیں گے، زمین پھٹے گی، زلزلے آئیں گے، یہ ساری باتیں قبریں کریدی جائیں گی، انسان سے پوچھا جائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ کس نے دھوکے میں ڈالا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم فرمانے والا، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی آخرت کو صحیح رکھنے کا ذہن بنانا، توجہ کرنا، یہ بندہ مومن کا وقار ہے، اس کا حسن ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن سوچیں گے کہ اگر آج میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہوتا نا، پوری زمین ہے، اتنا سونا بھی ہوتا تو میں سارا دے کے آج اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہاں تک لوگوں کے ارادوں میں بات آئے گی کہ کاش زمین کے برابر سونا ہو اور میں دے دوں اور پھر میں اپنی جان بچا لوں۔ کوشش کریں آخرت کی فکر ہمارے دامنگیر رہے تاکہ ہماری زندگی کے نیک اعمال سنورتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا وہ نبیوں